والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدر محفل انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء ذی وقار برادران دین و ملت جامع مسجد امام احمد رضا میں عرس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور استقبال ربیع الاول شریف کے مبارک عنوان پر یہ محفل پاک بڑی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ منعقد کی گئی۔ حضرت مولانا حافظ محمد اعجاز احمد صاحب چشتی گولڑوی نے علامہ شاہد محمود صاحب چشتی کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا اور خود بھی تشریف لائے، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ کا عرس مبارک اور ماہ نور و سرور ربیع الاول شریف کی آمد ہے، تو استقبال ربیع الاول کے مبارک عنوان سے ہم ایک جلسہ، ایک محفل منعقد کر رہے ہیں، اور اس میں حاضری کے لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں
کہ خالق کائنات جل وعلا نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو، احباب کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس پیاری محفل کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جب یہ مسجد تعمیر کی جا رہی تھی تو میں عزیز گرامی جناب محمد عمران صاحب رضوی ان کی دعوت پر پہلے بھی یہاں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ مسجد کا کافی کام جو ہے وہ ہوا، اور اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس مسجد میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، پڑھانے کے لیے جو قرآن پاک کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا، یہ اس سے بھی زیادہ ایمان افروز اور حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے بچے تعلیم قرآن سے مزین ہوں گے اور نور قرآن سے ان کے سینے روشن ہوں گے۔ حضرات، آپ نے مختلف نعت خوان حضرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اور آپ کی تعریف اور توصیف سننے کا شرف اور سعادت حاصل کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے، اور یہ دوسرا مہینہ ماہ صفر المظفر جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اس اعتبار سے نہایت ہی سعادت مند ہیں کہ جب محرم شریف کا چاند نظر آیا تو گھر گھر ذکر اہل بیت کی محفلیں سجائی گئیں، اور اہل سنت و جماعت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے اپنی روحوں کو تازگی بخشی اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشی۔ اور پھر صفر شریف کا مہینہ شروع ہوا تو اس مہینے میں بہت سے اللہ والے، اولیاء کاملین، ان کے عرس منائے جاتے ہیں، جیسا کہ 2 دن 3 دن پہلے سب کی مصروفیت تھی حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ عنہ کے عرس مبارک کی۔ پھر ابھی آپ نے اعلان سنا کہ سیال شریف میں حضور خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کی تقریب ہے، اور آپ کی پنڈی بٹیاں سے بھی قافلہ جو ہے وہ حافظ محمد الیاس صاحب کی قیادت میں روانہ ہوگا۔ اور پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سنندی رضی اللہ عنہ آپ کا عرس مبارک 28 صفر کو، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل ایمان آباد ہیں وہاں اولیاء اللہ کے عرس منائے جاتے ہیں، اور جو مہینے کی نسبت ہوتی ہے اس مہینے کی نسبت سے مساجد میں بھی، مدارس میں بھی اور مختلف مقامات پر ان کی یاد میں محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ آج کی محفل تاریخ اسلام کی اس مایہ ناز شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ اشتہارات کے ذریعے بھی آپ تک یہ بات پہنچ چکی کہ آج استقبال ربیع الاول کے لیے محفل سجائی گئی ہے، اور تاریخ اسلام کی اس مایہ ناز ہستی کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے پورے بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں مدینے والے آقا
حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے چراغ روشن کیے تھے۔ آج مسلسل عرس اعلیٰ حضرت کی تقاریب میں حاضری دے رہا ہوں، اور میں کئی مرتبہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے امام جن کو ہم اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جب بھی لفظ اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے تو ہر سننے والے کی توجہ بریلی کے امام محمد رضا کی طرف چلی جاتی ہے، اس لیے کہ امام محمد رضا اپنی زندگی میں وہ عظیم کام کر گئے، وہ عظیم کارنامہ سر انجام دے گئے، جس کی بدولت آج ہمیں ہر جگہ سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت، آپ کے عشق اور آپ کے ادب و احترام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ مساجد میں جو درود و سلام کی بہاریں ہیں، اور یہ قریہ قریہ جو محافل میلاد سجائی جا رہی ہیں، یہ فیضان ہے بر صغیر پاک و ہند کی اس عظیم ہستی اور شخصیت کا جس کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، اور اہل علم انہیں مجدد اعظم کہہ کے پکارتے ہیں، انہیں امام احمد رضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ان کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان کا لکھا ہوا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ امریکہ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، جن ممالک میں بھی چلے جائے، خلیج کے ممالک میں چلے جائیں، جہاں جہاں بھی اہل ایمان عشاقان رسول آباد ہیں، ان کی تقاریب اور محافل میں آپ کو آخر میں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام سننے کو ملے گا۔ اور پھر جمعے کے اجتماعات میں آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ مساجد میں، محافل میں، جمعے کے اجتماعات میں جب دعا کی جاتی ہے تو دعا سے پہلے امام محمد رضا کا لکھا ہوا شورا آفاق سلام پڑھا جاتا ہے۔ بہت سی نعتیں ہم سنتے رہتے ہیں، اور سننے والے خود کہتے ہیں یار کوئی نویں نعت سناؤ، اے نعت خان جڑی نعت پڑھ دے، یہ تے بڑی پرانی نعت ہے تے بڑی دیر تو سننے ہاں، سانو کوئی نویں آج نعت سناؤ۔ میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں امام محمد رضا کا یہ کمال ہے، بارگاہ رسالت میں مقبولیت کی علامت ہے کہ ان کا کلام جتنی مرتبہ پڑھا جائے ہر مرتبہ وہ کلام تازہ ہی سنائی دیتا ہے۔ کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ بھئی یہ کلام پرانا ہو گیا، نئی نعت سنا دو، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے بریلی کے احمد رضا کا جو مجددانہ کلام ہے اور عشق رسول پر مبنی کلام ہے، اخلاص کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور پوری دنیا میں دینی محافل میں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام پڑھا جاتا ہے۔ آج مجھے اعلیٰ حضرت پر گفتگو کرنے کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے، کیونکہ امام محمد رضا کی شخصیت ایک ایسا آئینہ ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آئینے میں آدمی کو اپنی شکل نظر آتی ہے، امام محمد رضا ایک ایسا آئینہ ہے کہ جب ان کی لکھی ہوئی تصانیف اور ان کے نظریات اور ان کے افکار کے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح جا رہا ہے یا ہمارا عقیدہ غلط لائن پہ چل رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک پٹھان تھے، وہ مجھے ملے، اعلیٰ حضرت کے عرس میں گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے جب امام احمد رضا کے زندگی کے احوال پڑھے، ان کی تصانیف کو پڑھا اور سنا، اور ان کے تعلیمات اور ان کے نظریات میں نے علماء کی زبان سے سنے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لیا تھا، اور میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ آؤ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ میرا عقیدہ کھرا ہے،
میرا عقیدہ سچا ہے، میرا عقیدہ سچا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں صحیح لائن پہ جا رہا ہوں یا غلط لائن پہ جا رہا ہوں، احمد رضا کی تعلیمات پڑھنے کے بعد تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ بریلی کے احمد رضا کے وہ عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں، وہ افکار ہیں، وہ تعلیمات ہیں جو نجات کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جو جنت کا راستہ ہے، وہ جنت کا راستہ ہے۔ آپ کے دور میں کتنے بڑے بڑے علماء ہوئے، بڑے بڑے نامور علماء، قداور علمی شخصیات جو بریلی کے احمد رضا کی ہم اثر شخصیات ہیں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 55 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ آج ایک مولوی ہمارے قابو میں نہیں آتا جس کو 2-3 علوم پر اگر عبور حاصل ہو جائے وہ ہمارے قابو میں نہیں آتا۔ امام احمد رضا تو اس وجود کا نام ہے جو 55 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ تھا۔ احمد رضا نے اپنی کتابوں سے گستاخیوں کا دھواں نہیں اٹھایا بلکہ ایسا قلم چلایا جس نے ہر طرف محبت رسول کی خوشبوؤں کو بکھیرنا شروع کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ انہوں نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، اور اپنوں نے نہیں بیگانوں نے لکھا ہے کہ بریلی کے احمد رضا نے جتنی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں پورے بر صغیر پاک و ہند میں کسی عالم نے اتنی تصنیفات یادگار نہیں چھوڑی جتنی تصنیفات امام احمد رضا نے یادگار چھوڑی۔ قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا عدیم النظیر اور بے مثال کنز الایمان فی ترجمت القرآن، جو ہمیں نعتیہ دیوان دیا ہدایت بخشش، ہدایت بخشش اس کا معنی ذرا دیکھیے، بخشش کے باغات، جو ترجمہ قرآن دیا اس کا نام کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ آپ نے سلام لکھا، ہدایت بخشش 1200 کتابیں تصنیف فرمائی اور ہدایت بخشش دی، اور اس پر یہ ذرا دیکھیے کہ 12 جلدوں میں فتاوی رضویہ آپ نے لکھا جو آج تخریج کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ اس کے 30 جلدیں اس کی اس وقت مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ یہ بریلی کے امام احمد رضا نے علم فقہ پہ جو خدمت کی ہے وہ 30 جلدوں میں آپ کا لکھا ہوا فتاوی رضویہ آج مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے۔ اور ہم جتنی بھی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں آپ اگر غور کریں، لوگ امام احمد رضا کی قدر و منزلت کو کیا جانے، بڑے بڑے فتاوی ہم نے دیکھے، لیکن احمد رضا کے فتاوی کی یہ خوبی ہے، وہاں کوئی سوال کرتا ہے، پورے 4 صفحے کا سوال ہے، 2 لفظوں میں جواب دینے والا، مفتی لکھتا ہے جائز ہے۔ دوسرا فتویٰ دیکھا، 8 صفحے پر سوال ہے، جواب دیتا ہے جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ بریلی کا احمد رضا جن کے نام پر اس جامعہ مسجد کا نام رکھا گیا، جو ہمارے اعلیٰ حضرت ان کے پاس اگر سوال آتا تھا تو جب جواب لکھنے بیٹھتے تھے تو ایک سوال کا جواب اتنی شرح و بسط کے ساتھ لکھتے کہ 450 صفحے پر جواب لکھ دیتے۔ ہمیں بریلی کے ہمیں اس لیے ناز ہے، ان کا احسان ہے ہم پر۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ پنڈی بھٹیاں میں اتنی محبت سے جامعہ امام احمد رضا میں نام بھی رکھا گیا اس امام کے نام پر، ان کا عرس بھی منایا گیا، ان کا تذکرہ بھی کیا گیا، تو میں جواب یہ دوں گا اس شخصیت کے اتنے احسانات ہیں ملت اسلامیہ پر کہ ملت اسلامیہ زندگی بھر ان کے احسانات کے بار سے نکل نہیں سکے گی۔ چند مثالیں میں دیتا ہوں۔ حج کرنے کے لیے گئے مکہ مکرمہ، جب مکہ شریف گئے تو ہر شخص کے حاسد بھی ہوتے ہیں، مخالفین اور معاندین بھی ہوتے ہیں۔
حج کرنے کے لیے جب گئے تو جو حاسد اور مخالف تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئے ہیں حج کرنے، کتابیں ان کے پاس ہیں نہیں، اور طبیعت بھی ان کی ناساز ہے، شدت کا بخار ہے۔ وہ ایک سوال لکھ کر کے آگے نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں، اگر ہے تو آپ اس پر دلائل پیش کریں۔ اور یہ سوال جب لکھ کر کے لائے انہوں نے کہا کہ ہمیں بس اس کا 2 دن میں جواب چاہیے، اس کا جواب 2 دن میں لکھ دیجیے۔ جانتے تھے کہ کتابیں ان کے پاس ہیں نہیں، حالت سفر میں ہیں، حج کرنے آئے ہیں، طبیعت بھی علیل و ناساز ہے، اب جواب نہیں لکھ پائیں گے تو ہم کہیں گے یہ ہیں اہل سنت کے امام، یہ ہیں اعلیٰ حضرت ان کے۔ آپ دیکھیے کہ بریلی کے امام احمد رضا خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے اور علم لدنی عطا کیا گیا تھا۔ علم غیب پر سوال آتا ہے، صرف 8 گھنٹے میں امام احمد رضا نے 450 صفحات پر جواب لکھ کے دے دیا، صرف 8 گھنٹے میں، اور جواب بھی عربی زبان میں لکھا۔ نہ کوئی ریفرنس بک ہے، نہ لائبریری ہے، نہ دارالمطالعہ ہے، نہ کتابیں ہیں۔ خداداد صلاحیتیں اور حافظہ اس قدر بلا کا تھا امام احمد رضا کا کہ آپ نے 450 صفحات پر عربی زبان میں ایسی کتاب لکھی جس میں ہر حوالہ لکھا، یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں جلد میں ہے، فلاں صفحے پہ ہے، پورے ریفرنس امام احمد رضا نے اس اپنے سوال کے جواب میں لکھ کر کے دے دیا۔ 8 گھنٹے میں جب جواب لکھ کر کے دے دیا، علماء حرمین شریفین تک جب وہ جواب پہنچا، حسین بن صالح جو مفتی شافعیہ تھے مکہ مکرمہ میں مکتب میں، انہوں نے جب اس استفتاء کا جواب پڑھا کہ سوال علم غیب کے متعلق ہے، جواب 450 صفحے پہ امام احمد رضا نے دلائل کے انبار لگا دیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جس نے سوالوں کا جواب لکھا ہے یہ لگتا ہے کہ اس صدی کا یہ مجدد ہوگا، اس صدی کا یہ مجدد ہوگا۔ علماء حرمین شریفین نے بریلی کے امام احمد رضا کے ان فتاوی جات کو دیکھ کر، ان کی گفتگو کو دیکھ کر کہا کہ یہ جو صدی جا رہی ہے رواں صدی کا اگر کوئی مجدد ہوگا تو بریلی کا احمد رضا ہوگا۔ اور امام احمد رضا نے 450 صفحات پر علم غیب پر کتاب لکھ کے دی۔ اور یہ میرا موضوع نہیں، میں تعارفی طور پر عرض کرتا ہوں، آپ کی اس کتاب کا اگر نام پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کس سن میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کے عدد نکالیں تو 1323 عدد نکلیں گے، 1323 عدد، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سن 1323 ہجری میں یہ کتاب مکہ مکرمہ میں لکھی گئی اور علم غیب کے موضوع پہ لکھی گئی۔ کتاب کا نام احمد رضا نے ایسا لکھ رکھا کہ جب اس کے عدد نکالیں تو جس سن میں کتاب لکھی گئی وہ عدد نکل رہے ہیں۔ 1323 ہجری میں کتاب لکھی گئی، عدد بھی 1323 نکلتے ہیں، اور جس شہر میں کتاب لکھی گئی وہ شہر کا نام بھی آ گیا، جس موضوع پہ لکھی وہ بھی لکھا۔ اب دیکھیے کتاب کا نام کتنا پیارا رکھا، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پہ لکھی گئی ہے اور شہر مکہ میں لکھی گئی ہے اور سن 1323 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ امام احمد رضا علم و فضل کے آفتاب اور ماتاب تھے، اور آپ حیران ہوں گے خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اہل محلہ، یہ جامع مسجد امام احمد رضا اس امام کے نام پہ رکھی گئی ہے جو عطیہ خداوندی تھے، جو اللہ کا احسان تھے امت محمدیہ پر۔ 4 سال کی عمر میں امام احمد رضا نے ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیا تھا۔ 4 سال کی عمر میں تو بچے کو اپنی ہوش نہیں آتی۔ جس امام کے نام پر یہ جامع مسجد امام احمد رضا ہے، 4 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا اور 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 1 مہینے میں امام احمد رضا نے
پورا قرآن حفظ کیا۔ کیسے حفظ کیا؟ آپ کو جب خط آتے تھے نا امام احمد رضا کو، تو خطوں پہ لکھا ہوتا تھا، دیگر القابات لکھ کے آگے لکھا ہوتا تھا حافظ احمد رضا۔ آج ہمارے اندر وہ خوبی نہ ہو، لوگ ہمارے نعرے لگائیں، اشتہاروں پہ ہمارے نام لکھیں، تو ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ ہو تو ہم اندر اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے جی، ہمیں ہمارے یہ القاب لیے جا رہے ہیں، نعرے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارا امام وہ ہے جو حافظ نہیں تھے، قرآن کے حافظ نہیں تھے، خط آتے تھے اور ان پہ لکھا ہوتا تھا حافظ احمد رضا۔ ایک دن فرمانے لگے، جب رمضان شریف کا مہینہ آیا نا، فرمایا لوگ فقیر کو حافظ احمد رضا لکھتے ہیں، حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا ہے کیوں نہ قرآن مجید حفظ کر لوں، کیوں نہ قرآن مجید حفظ کر لوں، تاکہ لوگوں کی بات پوری ہو جائے۔ اب خدا داد حافظے کی یہ کیفیت تھی کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک پورا سوا پارہ دیکھتے اور رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے، رات کو تراویح میں سنا دیتے تھے۔ مسجد کے نمازیوں نے شعبان کے آخری دن تھے اور اعلیٰ حضرت سے کہا کہ حضور اس سال ہماری مسجد میں قرآن کون سنائے گا، منزل کون سنائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت خاموش ہیں۔ پھر اگلے دن نمازیوں نے پوچھا، محلے والوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب کوئی انتظام ہوا حافظ کاری کا؟ اعلیٰ حضرت خاموش ہیں۔ جب 29 شعبان آ گئی تو نمازی تو بے قرار ہو گئے کہ حضرت ابھی تک حافظ کا کاری کا انتظام نہیں ہوا، اگر چاند نظر آ گیا تو بڑی مشکل پیش آئے گی، کون تراویح پڑھائے گا؟ اعلیٰ حضرت پھر خاموش ہو گئے۔ شام کو جب شور پڑا نا کہ جی رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت سے کہ حضور اب تو چاند نظر آ گیا، آپ نے ابھی تک جو مقری ہے اس کا انتظام نہیں کیا قرآن شریف سنانے والے کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، آج ہم سنا دیتے ہیں، آج ہم سنا دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا چلو آج سوا پارہ پڑا ہے، کل کیا بنے گا؟ دوسرا دن آیا، لوگوں نے کہا حضور رات کو تو گزارا ہو گیا، آج کون سنائے گا؟ فرمایا آج ہم ہی سنا دیتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد رضا پہلے دن بھی تراویح پڑھا رہے ہیں، دوسرے بھی۔ نمازیوں نے یہ عقدہ کھول دیا، انہوں نے کہا عصر سے لے کر مغرب تک احمد رضا نے پہلی رمضان کو بھی منزل دیکھی، رات کو تراویح میں سنا دی، دوسرے روزے بھی عصر سے مغرب تک منزل پڑھی، رات کو تراویح میں سنا دی۔ لوگوں نے کہا ہم سنا کرتے تھے کہ علم لدنی بھی کسی شے کا نام ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ علم لدنی بھی کسی علم کا نام ہے۔ خدا داد صلاحیتوں کے مالک بریلی کے امام احمد رضا ہیں۔ حضرات آپ حیران ہوں گے، 14 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں میرے امام نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ لکھا۔ 14 سال کی عمر بچہ، 14 سال کی عمر میں بچے کو بھئی پوری طرح سے اپنی خبر نہیں ہوتی، تو یہ تو مفتی عالم اسلام 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی معاملہ بڑا عجیب ہوا۔ 8 سال کی عمر میں، آج تذکروں میں لکھا ہے، علماء ہند حیرت زدہ تھے کہ 8 سال کی عمر ہے بریلی کے احمد رضا کی، اور عربی زبان میں علم نحو کی بڑی مشکل ترین اور ادق کتاب ہدایت النحو کی شرح 8 سال کی عمر میں بریلی کے احمد رضا نے لکھ کر دے دی۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی زبان میں شرح لکھی، 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، کیونکہ آپ کے والد ماجد مولانا شاہ نقی علی خاں کا فتویٰ چلتا تھا پورے بر صغیر میں۔ ایک استفتاء آیا تو مولانا نقی علی خاں کے پاس جب لوگ سوال لے کے آئے کہ حضور یہ فتویٰ لینا ہے، آپ نے فرمایا میرے ادارے کے فلاں کمرے میں چلے جاؤ، وہاں ایک مفتی بیٹھا ہے، اس سے فتویٰ لکھوا لاؤ۔ اب وہ لوگ جب فتویٰ لینے کے لیے اس کمرے میں گئے تو وہاں دیکھا کہ کوئی 14 سال کا ایک لڑکا بیٹھا ہے، تو وہ انہی قدموں سے واپس آ گئے اور اعلیٰ حضرت کے والد صاحب سے کہنے لگے جناب وہاں تو کوئی مفتی شفتی نہیں بیٹھا، ایک 14 سال کا لڑکا بیٹھا ہے۔ آپ کے والد ماجد نے مسکرا کے کہا وہی مفتی ہے، وہی اس کا جواب لکھے گا، وہی اس کا جواب لکھے گا۔
میں نے کہا کمال ہے، ہم نے بھی ایک مفتی دیکھا تھا، میں ایک گاؤں میں تقریر کرنے کے لیے گیا تو ان کے نعرے لگ رہے تھے، مفتی صاحب آ گئے اور انہوں نے مجھے تعارف کرایا، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، اور یہ مفتی صاحب ہیں، اب نئے امام آئے ہیں ہماری مسجد میں۔ اب جب وہ اسٹیج سیکرٹری بنے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد رفیق محروم کے ایصال ثواب کے لیے محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ کس پائے کے یہ مفتی ہیں۔ ہاں جی، ایک ہم بھی مفتی ہیں، ہمیں کچھ آتا جاتا نہیں، لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، ہم خوب تڑ جاتے ہیں، بڑی بات ہے ہمیں مفتی کہا، لیکن آئیے آپ کو فخر ہونا چاہیے اس پورے محلے والوں، وہ احمد رضا جس کے نام پہ اس جامع مسجد کی نام ہے، ہمارا وہ امام جس کی زندگی کو پڑھ کر ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ہمارا بریلی کا احمد رضا 14 سال کی عمر میں رداعت کے مسئلے پر پہلا فتویٰ آتا ہے تو بریلی کا احمد رضا اس کا جواب لکھتا ہے۔ زندگی میں پہلا فتویٰ 14 سال کی عمر میں، 13 سال اور کچھ مہینے عمر تھی کہ فراغت ہوئی تھی۔ اب جب فتویٰ لکھا نا، اب بھی یہ ہمارے مدارس میں اب بھی طریقہ ہے، اگر مفتی صاحب فتویٰ لکھے نا تو جو بڑے مفتی صاحب ہوتے ہیں نا، رئیس دارالفتاء، ان سے مہر لگوانی پڑتی ہے۔ مفتی جب بھی فتویٰ لکھے گا نا، کہے گا بڑے مفتی صاحب کے پاس لے جاؤ، ان کی مہر بھی لگوا لو اور ان کے دستخط بھی کروا دو۔ جب ان کے پاس فتویٰ جاتا ہے نا، اگر کہیں غلطی شلطی ہو تو اسے صحیح کرتے ہیں، جو بڑا مفتی ہے صحیح کر کے نیچے لکھتا ہے الجواب صحیح، پھر اوپر منہ ٹھوکتا ہے، پھر دستخط کرتا ہے، کہتا ہے لے جاؤ، آنکھیں بند کر کے لے جاؤ، یہ فتویٰ صحیح ہے، میں دارالفتاء کا رئیس ہوں، میں نے سائن کر دی ہے۔ جب امام احمد رضا نے 14 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا تو کہا یہ جو بڑے مفتی صاحب ہیں نا، یعنی والد صاحب، ان کے پاس لے جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ اس کی نوک پلک درست کر دیں، جو اس میں خرابی خامی ہے وہ صحیح کر دیں، اور پڑھنے کے بعد اس پہ مہر لگا دیں۔ جیسے ہی احمد رضا کا لکھا ہوا فتویٰ ان کے والد ماجد مولانا نقی علی خان جواب پڑھتے جا رہے ہیں، استفتاء پڑھا، اس کا جواب پڑھا، جواب پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب فتویٰ مکمل ہوا نا، فرمایا جاؤ اعلان کر دو آج کے بعد بریلی میں جو استفتاء آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں، احمد رضا لکھا کرے گا۔ رضا ٹاؤن والوں، معمولی بات نہیں، باپ اپنے بیٹے کے لیے مسند نویسی، فتویٰ نویسی کی مسند باپ نے بیٹے کے لیے خالی کر دی، فرمایا آج کے بعد بریلی کی سرزمین پر جو استفتاء آئے گا جواب نقی علی خان نہیں بلکہ میرا بیٹا احمد رضا جواب لکھا کرے گا۔ احمد رضا ایسی اولاد ہے جس کے ماں باپ کو فخر ہے، احمد رضا ایسا شاگرد ہے جس پر استاذ کو ناز ہے، اور احمد رضا ایسا مرید ہے کہ پیر کو اس پہ ناز ہے۔ اب والد اور استاذ کی بات سنی نا، میں فتویٰ نویسی کی مسند احمد رضا کے لیے آج خالی کرتا ہوں۔ اب پیر کی بات سنو، پیر کی بات، اعلیٰ حضرت کے مرشد تھے سید شاہ آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب ان کی بات سنو، جب اعلیٰ حضرت مرید ہونے کے لیے گئے نا، اپنے پیر سے مرید ہوئے، آپ کے والد صاحب ہاتھ پکڑ کے لے گئے اور کہا حضرت سید آل رسول سے، یہ میرا بیٹا احمد رضا ہے، اس کو بیعت کر لیجئے۔ جب آپ نے سلسلہ قادریہ برقاتیہ میں بیعت فرمایا سید شاہ آل رسول مارہروی نے، تو اعلیٰ حضرت کو بیعت ہوتے ہی، امام احمد رضا کو بیعت ہوتے ہی حضرت شاہ آل رسول مارہروی نے خرقہ خلافت بھی پہنا دیا، خلافت نامہ بھی لکھ کے دے دیا۔ وہ پرانے مرید 12 سال سے مجاہدے کرنے والے، ریاضتیں کرنے والے، جو خلافت کی امیدیں لگائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لو جی دیکھو کر لو گل، آج ہی آیا ہے، مرید ہوا ہے، خلافت بھی مل گئی۔ آج خلافت بھی، ہم پرانے خدمتگار ہیں، ہمیں تو آج تک خلافت ملی نہیں ہے۔ شاہ آل رسول باہر تشریف لائے نا،
فرمایا میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم 12 سال سے مجاہدے کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، ہمیں تو خلافت ملی نہیں، یہ آیا بریلی کا احمد رضا آتے ہی مرید ہوا ہے، خلافت بھی مل گئی۔ دیکھیے پیر صاحب کیا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہو میرے مریدو، خلافت کی خواہش رکھنے والوں، لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، گندے دل لے کر، گندا باطن لے کر آتے ہیں، ان کو مانجنا پڑتا ہے، ان کی صفائی قلب کی کرنی پڑتی ہے۔ احمد رضا صفائی باطنی کے ساتھ آئے تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے نسبت عطا کر دی ہے۔ یہ تو صاف دل لے کے آئے تھے، نسبت کی ضرورت تھی، ہم نے دے دی۔ اب سنیے ایسا مرید ہے، پیر فخر کر رہا ہے، پیر فخر کر رہا ہے۔ شاہ آل رسول نے فرمایا قیامت کو اگر اللہ نے پوچھا نا، اے آل رسول دنیا میں کیا نیک کمائی کی، تو میں کہوں گا یا اللہ میں احمد رضا کو لے کے آیا ہوں، میری کمائی احمد رضا ہے۔ احمد رضا وہ ہے جس پر پیر ناز کر رہا ہے، جس پر استاد فخر کر رہا ہے، جس پہ والد فخر کر رہے ہیں۔ خداداد صلاحیت کے مالک امام احمد رضا۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب مولوی کی لائن اور ہوتی ہے اور فقیر کی لائن اور ہوتی ہے، جو مولوی ہے وہ پیر نہیں ہوتا، مولوی کی لائن اور ہے اور فقیر کی لائن اور ہے۔ لیکن آئیے جب ہم احمد رضا جن کی نام پر اس خوبصورت مسجد کا نام رکھا گیا، جن کی یاد میں آج یہ محفل سجائی گئی، اعلیٰ حضرت جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، اہل علم مجدد اعظم کہتے ہیں، عوام احمد رضا کہتی ہے، ارے وہ امام احمد رضا ذرا دیکھیے، ایسے شیخ قابل ہیں، 55 علوم کے شہنشاہ و بادشاہ، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھانے والا احمد رضا، جمعہ پڑھانے والا احمد رضا، درس و تدریس کرنے والا احمد رضا، جب اپنی مسند پہ بیٹھے ہیں تو لاہور سے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے، اور جو ملاقات کے لیے آئے ان کا معاملہ بھی عجیب ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے، انہوں نے سید دیدار علی شاہ صاحب، اور یہ معمولی آدمی نہیں ہے سید دیدار علی شاہ صاحب، یہ خود محدث تھے، محدث الوری، محدث کہتے ہیں جو زندگی بھر حدیث کی تعلیم دے، حدیث پڑھائے اور علم حدیث کو فروغ دے، اسے محدث کہتے ہیں۔ حضرت دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری، ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث پڑھانے والا، ان کے پاس اعلیٰ حضرت کا مرید آیا، کہا کہ میں اپنے پیر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اب سید دیدار علی شاہ صاحب نے کہا تم جاؤ اپنے پیر سے ملو جا کے، میں نہیں جاتا۔ کہا حضرت کیوں، آپ ہمارے پیر صاحب سے کیوں نہیں ملیں گے؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ طبیعت کا بڑا سخت ہے احمد رضا، ذات کا پٹھان ہے، ذات کا پٹھان ہے، طبیعت کا بڑا سخت ہے، تو میں تو بھائی نہیں جاتا، میں سید ہوں وہ پٹھان ہے، اور طبیعت کا ڈاڈا بندہ سخت، میں تو گریز کرتا ہوں ان سے ملاقات کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک دفعہ چلے تو صحیح، ملاقات کرے ہمارے پیر صاحب، جانا اور ہے، دیکھنا اور ہے، سننا اور ہے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب تیار ہو گئے، جب بریلی شریف پہنچے نا، اللہ اکبر، علیہ سرے کوئی تعارف ہوا تو سید دیدار علی شاہ صاحب نے امام احمد رضا سے پوچھا حضرت آپ کے مزاج کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میرے احمد رضا مسکرا کر فرماتے ہیں سید صاحب کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا بڑا سخت ہوں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت کا بڑا سخت ہوں۔ سید دیدار علی شاہ صاحب نے کہا حضرت باقی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے مجھے بیعت کیجیے۔ یہ سید ہیں، امام احمد رضا پٹھان ہے، سید بیعت ہو رہے ہیں، اور جب بیعت کی نا سید دیدار علی شاہ صاحب نے، اعلیٰ حضرت نے خرقہ خلافت عطا کیا اور مرید بھی کیا، خلافت بھی دی، تو پھر سید دیدار علی شاہ صاحب نے فرمایا خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت ہو گیا۔ بریلی کا احمد رضا علم کا آفتاب و مہتاب تھا، تصوف و طریقت کا بھی آفتاب و مہتاب تھا۔ اور ہم سنا کرتے تھے، مدرسے میں پڑھا کرتے تھے،
کہ اللہ کا ولی جو کچھ کہتا نہ ہے اس کا کہنا اللہ کا کہا ہوتا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بہت، کیونکہ اس کی زبان میں پھر رب بولتا ہے، اس کا کہنا خدا کا کہنا. یہ تو اس دن بات کھلی کہ اعلیٰ حضرت کا ایک مرید تھا، اس نے پان کی دکان بنائی تو اس کی پان کی دکان نہیں چلتی تھی، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو تعویذ دیا، تعویذ لکھ کر دیا. اور جب اس نے اپنی دکان پہ جا کے تعویذ رکھا تو گاہکوں کی لائن لگی رہتی تھی، اس کے پان ہی پورے نہیں ہوتے تھے، جب دیکھو لائن لگی ہے. ایک اور بھی اعلیٰ حضرت کا جو مرید تھا نا، اس نے کہا یار تیری دکان بڑی چلی. اس نے کہا میں نے اعلیٰ سے تعویذ لیا تھا اور تعویذ لیا تو میری دکان پہ لہریں بہریں ہو گئی. تو اس نے کہا چلو میں بھی جاتا ہوں. گیا اعلیٰ حضرت سے کہا تعویذ لکھ دیجئے. اعلیٰ حضرت ذرا مصروف تھے، توجہ نہیں تھی، مگر وہ ضد کر کے بیٹھ گیا، نہیں میں نے تعویذ لے کے جانا ہے، مجھے تعویذ دیں. تو اعلیٰ حضرت نے علم العادات کا نقش بنا کے دے دیا، فرمایا یہ لے جاؤ. وہ لے کے گیا، اس کی دکان نہیں چلی. اس نے کہا یار میں بھی لے کے آیا ہوں پیر صاحب سے تعویذ، میری دکان چلی نہیں، تو تعویذ لایا تیری دکان بڑی چلی. وہ دونوں پیر بھائی تھے. اس نے کہا تو اپنا تعویذ لے آ، میں اپنا تعویذ کھولتا ہوں. دونوں کھول کے دیکھتے ہیں، جو میرا تعویذ لکھا ہوگا نا میں جا کے کہوں گا کہ حضرت جو مجھے لکھ کے دیا وہ اسی لکھ کے دے. دونوں تعویذ جب کھلے تو جس کی دکان چلتی تھی نا اس کی تعویذ پہ صرف 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، صرف 2 لفظ، سب حضرات اس دکان سے پان خریدا کریں. سب حضرات اس دکان سے پان خریدا کریں. اور جو دوسرا تعویذ کھولا گیا تو اس میں علم العادات کا نقش تھا. اس نے کہا بھائی بات سمجھ میں آ گئی، گفتہ او گفتہ اللہ بابد، تو نے جا کے ضد کر کے تعویذ لیا ہے. اور اس نے جب تعویذ کے لیے عرض کیا تھا تو اعلیٰ حضرت کی پوری توجہ سائل کی طرف تھی. آپ نے جو کچھ لکھ دیا وہ اسی وقت واقعہ ہو گیا. تو اعلیٰ حضرت کے جب ہم زندگی کے واقعات پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت و تصوف و معرفت کے بھی امام اور تاجدار نظر آتے ہیں. اور جب علوم کا ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر ریاضی کے کسی مسئلے میں الجھ گئے تو انہوں نے جرمن جانے کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ خرید لیا. علی گڑھ یونیورسٹی کے جو اسلامیات کے شعبے کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے سلیمان اشرف بہاری، انہوں نے سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے کہا کہ آپ جرمن جا رہے ہیں تو جرمن جانے سے پہلے ہمارے پیر صاحب ہیں امام احمد رضا، ان سے جا کے اپنا مسئلہ بیان کریں، ممکن ہے مسئلہ حل ہو جائے. تو ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ مولویوں پیروں کو کب حساب آتا ہے؟ حساب کب آتا ہے؟ وہ کیا جانے کیا حساب، ریاضی، الجبرا، لوگارتھم وغیرہ. تو انہوں نے کہا اچھا چلو آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو جانے سے پہلے دعا ہی کرا لیں، پیر صاحب سے دعا کرا لیں، برکت ہو جائے گی. تو اعلیٰ حضرت عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا سلیمان اشرف بہاری سے کہ کیسے آئے. انہوں نے کہا حضرت یہ یونیورسٹی کے ہیں وائس چانسلر، یہ جرمن جا رہے ہیں اور ریاضی کے کسی مسئلے میں الجھ گئے ہیں، آپ سے دعا کرانے آئے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب بتائیے آپ کا مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا حضرت مسئلہ بڑا الجھا ہوا ہے، آپ دعا کر دیں. فرمایا دعا بھی کریں گے، آپ مجھے مسئلہ تو سنائیے. انہوں نے اپنا بریف کیس کھولا، فائل نکالی. اب مسئلہ جب پڑھنا شروع کیا نا، ابھی آدھا مسئلہ پڑھا تھا تو اعلیٰ حضرت فرمایا بس خاموش ہو جائیے، میری لائبریری کے فلاں خانے کی فلاں نمبر کتاب کے فلاں صفحے پر اس کا جواب موجود ہے. اب وہ جو کتاب نکال کر لائی گئی ڈاکٹر ضیاء الدین کے سامنے رکھی گئی، وہ کبھی کتاب کو دیکھتا تھا، کبھی بریلی کے احمد رضا کے چہرے کو دیکھتا تھا. پھر ڈاکٹر ضیاء الدین نے کہا کہ اس وقت اگر نوبل پرائز کی مستحق کوئی شخصیت ہے تو یہ بریلی کا احمد رضا ہے. حاضرین محترم، جس علم میں دیکھیں، جس فن میں دیکھیں امام احمد رضا اس میں امام نظر آتا.
ان کی خوبیوں کا کیا کہنا، لیکن یاد رکھیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کی ساری خوبیاں ایک طرف، لیکن نبی پاک کا عاشق صادق ہونا ایک طرف۔ لوگ کہتے ہیں امام محمد رضا شاعر تھے، ہماری بدقسمتی، اور اہل سنت نے ہمیشہ اپنے بڑوں کے ساتھ ظلم ہی کیا ہے، زیادتی ہی کی ہے۔ ہم نے آج تک ان کو نعت خان ہی بنا کر کے پیش کیا۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ میں سنتا تھا بڑے اچھے نعت خان ہیں، بڑی اچھی نعتیں لکھتے ہیں، لیکن جب میں نے احمد رضا کا کلام پڑھا اور اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو میں نے کہا کہ وہ تو اپنے دور کے بڑے متبحر عالم ہیں اور ان سے سینکڑوں مسائل میں اختلاف ممکن ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے عاشق ہیں، ان کے سچے عاشق ہیں۔ شاعری امام محمد رضا کے لیے کوئی ترہ امتیاز نہیں ہے، شاعر ہیں، بڑے بلند پایا شاعر، ان کے پائے کا کوئی نعتیہ کلام لکھنے والا برے صغیر میں ہوا ہی نہیں، لیکن یاد رکھیے کہ شاعر ہونا ان کی شان سے بہت فروتر ہے۔ ان کی خوبی ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے عاشق صادق تھے، ہر بات میں حضور کا ذکر کرتے تھے، ہر بات میں حضور کا ذکر۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ آپ نے نعتیں بہت لکھی ہیں لیکن اللہ کی حمد نہیں لکھی، اللہ کی حمد بھی لکھنی چاہیے۔ تو اعلیٰ فرمائے لاؤ ہم لکھ دیتے ہیں۔ جب حمد باری تعالیٰ لکھنے بیٹھے نا تو بریلی کے احمد رضا نے حمد باری تعالیٰ لکھی۔ یہ تو جماعت اسلامی کے بہت سے لوگوں نے ایک مشاعرے میں کہا تھا کہ جس شستہ اور سلاست کے ساتھ بریلی کے احمد رضا نے نعتیہ کلام لکھا ہے، ان کے ہم اثر شاعروں میں سے کسی کا کلام بھی امام احمد رضا کے کلام کو چھو نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال دیکھیے، بڑی بڑی لوگوں نے حمد کی، حمد باری تعالی۔ ہم بھی جب پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم دوسری تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو ہمیں بھی ایک حمد اسکول میں پڑھائی جاتی تھی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، رب وہ ہے جس نے گائے بنائی ہے۔ بھائی گائے کی تو گائے ہم شکل ہے، پھر بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو رب نے بنایا ہے جی۔ آؤ بریلی کا احمد رضا، اہل سنت کا امام، معید ملت طاہرہ، جس کو دنیا نے مجدد اعظم مانا، تسلیم کیا، وہ سچا عاشق رسول، جب اللہ کی حمد لکھنے بیٹھا وہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، رب وہ جنہیں گاں بنائی۔ تو احمد رضا کیا کہتے ہیں دیکھو ذرا، یہ ہیں بریلی کے مولانا امام احمد رضا۔ اب حمد باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا۔ آپ فرماتے ہیں او، کہتے ہو رب وہ جس نے گائے بنائی، احمد رضا کہتے ہو رب وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ گائے کی ہم شکل گائے ہو سکتی ہے، انسان کا ہم شکل انسان ہو سکتا ہے، لیکن آؤ مصطفیٰ کو رب نے ایسا بنایا ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اب احمد رضا ہم سنیے کیا لکھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حج کرنے گئے، حج کیا مکہ مکرمہ میں، حج سے فارغ ہوئے نا، دیکھیے
ان کا عشق رسول، حضور سے محبت کا ایک نرالا انداز. حج کر لیا نا، اب تیاری ہے مدینہ پاک حاضری کی. تو اعلیٰ حضرت حج سے فراغت کے بعد دیوانہ وار حرم صحن میں بیٹھے کرتاس و قلم تھامے تاریخی نعتیہ کلام لکھتے ہیں. فرماتے ہیں حاجیو آؤ، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، اب جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور دیکھو حضور کے روزے کی زیارت کس طرح کرنی چاہیے. احمد رضا کی زبانی سنیے. فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا. آج امام احمد رضا کو سمجھنے کے لیے دو باتیں میں عرض کروں گا. ریاست نان پارا، اس کا جو والی تھا، گورنر تھا، لوگوں نے کہا وہ اس کی شان میں ایک قصیدہ لکھ دیں، چند شعر لکھ دیں اس کی شان میں، آپ شاعر ہیں، وہ آپ کو انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جو پیسے ویسے ملیں گے اس سے جو کتابیں آپ کی ابھی تک نہیں چھپی وہ کتابیں چھپ جائیں گی. احمد رضا تڑپ گئے. فرماتے ہیں اچھا مجھے کہتے ہو میں دنیا دار کی تعریف کروں، ایک ریاست کے والی کی تعریف کروں مال کے لیے؟ فرماتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا. میں دولت مندہ دی تعریف کرا، کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. ریاست کا نام بھی نان پارا تھا، اور یہ بھی بتا دیا، دونوں لفظ بھی استعمال ہو گئے. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں پیسے کے لیے دنیا داروں کی تعریف کرتا پھروں. پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ. رد کر دیا آپ نے. فرماتے میں تو تعریف کروں گا تو اپنے آقا کریم کی تعریف کروں گا. اور جو سچا عاشق ہوتا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. اسی لیے احمد رضا تڑپ گئے نا. فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور امام احمد رضا فرماتے ہیں ان کا عشق رسول سمجھنا ہو تو تبرکن اور تیممن چند ان کے کلام کا نمونہ پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا. دیکھیے حضور کی محبت کس پائے میں. جو یہ کہے نا جڑا بندہ یہ آکھے مینوں حضور دی لوڑ نہیں، سانو جی حضور دی ضرورت نہیں، احمد رضا کی آکھ دیں. اے امام احمد رضا فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. فرماتے ہیں وہ بدبخت جہنم میں، سیدھا جہنم میں جائے گا جو یہ کہے کہ مجھے حضور کی ضرورت نہیں. حضور کی ضرورت و حاجت تو خلیل اللہ کو بھی ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اور احمد رضا کہا کرتے تھے کہ میرے دل کو اگر چیرو گے نا تو ایک حصے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. کیا مقام ہے. آئیے اپنی گفتگو اور بات کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف چلتے ہیں. مجھے موضوع دیا گیا کہ میں اعلیٰ حضرت عشق رسول پہ بات کروں، لیکن میں مجبور ہو گیا کہ اس علمی شخصیت جس سے ہم نے ظلم کیا، جس نے ہم نے زیادتی کی، ہم نے تعارف کرایا کہ مولانا احمد رضا ختم کو رواج دینے والے تھے. انہوں نے ختم کو رواج دیا ہے. یہ کلوں کو چالیسیوں کے ختموں کو رواج دینے والے تھے. وہ صرف نعت خان تھے، اچھی نعت لکھ لیتے تھے، کہہ لیتے تھے. دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے یہ امام احمد رضا اس پائے کا عالم اور اس پائے کا
55 علوم کا شہنشاہ بادشاہ تھا کہ اغیار نے تسلیم کیا کہ اگر امام احمد رضا کے علم فقہ کی خدمت کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہم جب امام احمد رضا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور ان کی محبت رسول کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کے پورے کلام کو دیکھ لیں، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور سرکار کے روضے پہ کھڑے ہیں اور حالت بیداری میں نبی پاک کا دیدار ہوتا ہے، پھر احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 4 شخصیات ایسی ہیں جن میں قدر مشترک اگر کوئی مجھے نظر آتی ہے تو وہ عشق رسول ہے۔ ان 4 شخصیات میں ایک بس مشترکہ طور پہ پائے جاتا ہے، وہ ہے عشق رسول، وہ ہے محبت رسول، وہ ہے ادب رسول، وہ ہے احترام رسول۔ ایک امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، ایک ڈاکٹر اقبال، اور ایک بریلی کا احمد رضا، ایک گولڈے کا پیر سید مہر علی شاہ۔ لو سنو عشق رسول احمد رضا کا۔ چند منٹوں میں امام احمد رضا کے عشق رسول کی آپ کو خوشبو جو ہے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اب ذرا تیار ہو جائیے کہ احمد رضا کی ساری خوبیوں پر جو خوبی حاوی ہے نا وہ کیا ہے۔ سنیے ذرا کلام احمد رضا کا۔ احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت کو کہا گیا کہ حمد باری تعالیٰ نہیں لکھی، آپ نے حمد لکھیں، تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ اس کا کلام پڑھیں، آپ کو حمد باری تعالیٰ بھی اعلیٰ درجے میں ملے گی۔ نعت مصطفیٰ دیکھیں گے وہ بھی اوج کمال پر ہوگی۔ احمد رضا جب لکھنے بیٹھے نا، دیکھیے اللہ کی شان بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ بریلی کے احمد رضا نے فرمایا جن نے رب دی شان ویکھنی ہوئے نا وہ مدینے والے مصطفیٰ نو ویکھ لے۔ اور یہی بات پیر مہر علی شاہ نے کہی جب پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڈوی تاجدار گولڈا شریف کو حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ ہوا تو تاجدار گولڈا پکارے اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان نہ۔ یہی بات تو بھائی میں کہتا ہوں کہ بریلی کے احمد رضا نے کہی، وہی تاجدار گولڈا نے کہی، سچ آکھاں تے رب دی۔ احمد رضا کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی یہی بات کی جو تاجدار گولڈا نے کی، جو احمد رضا نے۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اور امام ربانی نے کہا کہ میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں، مکتوبات شریف پڑھیے نا، فرماتے ہیں اللہ کو میں نے رب مانا تو وہ وسیلہ مصطفیٰ مانا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کو رب مصطفیٰ کے وسیلے سے مانتا ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ او رب محمد وہ مدینے والے مصطفیٰ کا رب ہے، اس لیے میں اللہ کو رب مانتا ہوں۔ قرآن نے بھی امام ربانی کے نظریے کے تائید کی، قل هو اللہ احد
کل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب کہہ دیجئے وہ احد ہے، وہ احد ہے، پیارے آپ کہہ دیجئے۔ تو مفسرین اور عرفاء فرماتے ہیں کہ حضور کی زبان پر اعتماد پہلے کیا اور پھر حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر اللہ کو ہم نے احد مانا، اس لیے بریلی کا احمد رضا بھی وہی بولی بول رہا ہے جو سرہند شریف کا تاجدار بول رہا ہے، نقشبندیوں کا امام بول رہا ہے۔ فرمایا میں اللہ کو رب اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رب محمد است۔ پھر قرآن نے تائید کی نہ، پڑھیے کلام اعلیٰ حضرت، فلا وربک، قسم ہے محبوب مجھے تیرے رب کی، یہ وہ رب محمد است کا فلسفہ، یہ لاجک قرآن نے حل کی، فلا وربک، محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی۔ وہ بریلی کا احمد رضا، پروانہ شمع جمال مصطفیٰ، کشتہ عشق رسالت، کانٹا چبھ گیا احمد رضا کے پاؤں میں مدینہ شریف میں، حج کرنے گئے اور مدینہ پاک پاؤں میں کانٹا چبھا نا، تو احمد رضا نے کانٹا نکال کر اسے چوما، چوم کر آنکھوں پہ رکھا، اس کی نوک پکڑ کے قلب کے اوپر رکھ لی۔ استاد زمن مولانا حسن رضا خان حرمین طیبین کے سفر میں ساتھ تھے، دیکھا بھائی جان کے پاؤں میں کانٹا چبھا، وہ نکال کر چوما، آنکھوں پہ رکھا، پھر دل پہ رکھا، کمرے میں جا کے کاغذ قلم پکڑ کے نا منظر کشی کی، وہ کانٹا چبھنے کی، قلب پر رکھنے کی، چومنے کی پوری منظر کشی کی استاد زمن نے، کہ بھائی جان نے جو عمل کیا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں اے خارے صحرائے نبی، اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، اے خارے صحرائے نبی، پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، آ میری جان کہ میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ ارے جو بریلی کا امام مدینہ منورہ کے کانٹے کا ادب و احترام اتنا اعلیٰ درجے میں کر رہا ہے، وہ بارگاہ نبوت کا احترام کس درجے میں کرتا ہوگا؟ اسی لیے احمد رضا کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ اور یہ احمد رضا کا سفر ابھی عدنان محمود صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ 25 سفر کو بھی ہمارے عزیز گرامی بھائی محمد عمران صاحب ہر سال اعلیٰ کورس کراتے ہیں، تو بتایا گیا مجھے 25 سفر کو، میں نے کہا 25 سفر تو میرے اعلیٰ حضرت کے وصال کا دن ہے، 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا وصال، اور اس کے 4-5 دن پر ربیع الاول شریف کی بہاریں۔ یہ احمد رضا جاتے جاتے سنیوں کو ایک پیغام دے گیا ہے۔ احمد رضا، میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان شریف سے 15 دن پہلے شب برات ہے، رمضان شریف سے 15 دن پہلے کیا ہے؟ شب برات۔ اور شب برات کا ذرا سن لے غور سے، حضور فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب یہ رات آئے تو رات کو قیام کرو اور 15 شعبان کا روزہ رکھو۔ محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اشارہ کیا ہے، دراصل شب برات یہ رمضان شریف کے استقبال کے لیے دی گئی ہے، رمضان شریف کے استقبال کے لیے شب برات دی گئی۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا تھا، اللہ نے پسند فرمایا کہ میرے محبوب کے غلام شعبان کی 15 کی رات کو نفل پڑھ کے رمضان کی تیاری کرے، تراویح کی، اور دن کو روزہ رکھ کے رمضان کے روزوں کی تیاری کرے۔ شب برات تو بھائی رمضان کے استقبال کے لیے کہ اے حضور کے غلاموں، شعبان کی 15ویں رات شب برات کو نفل پڑھ کے تو رمضان کی تراویح کی تیاری کرو، اور دن کو روزہ رکھ کے رمضان شریف کے روزوں کی تیاری کرو۔ بریلی کے احمد رضا کا عرس 25 سفر کو گھر گھر منایا جا رہا ہے، شہر شہر، ملک ملک منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ احمد رضا پیغام دے گیا، دنیا والو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، مگر دیکھنا دیکھنا یہ میلاد کی دھومیں یہ تو نہ ختم ہونے والی دھومیں ہیں، اس میلاد کی بہاروں کو عام کرتے رہنا، عام کرتے رہنا۔ اور
میں نے سنا اور میں بچپن سے یہ سنتا آ رہا ہوں جب سے ہوش سنبھالا. اب میری عمر جو ہے وہ 62 سال ہو گئی اور جب سے ہوش سنبھالا یہی سن رہا ہوں. بڑے بڑے مولوی یہ کہتے ہیں یہ جی میلاد اگلے سال بند ہو جائے گا, یہ اگلے سال بند ہو جائے گا. وہ اگلا سال آتا ہے کہتے ہیں یہ اگلے سال کوئی نہیں ہونا. تو جی کسی شہر بھی ساڈا کو تگڑا مولوی ہوئے نا تو پھر وہ ربیع الاول دے مہینے بھی سپیکر کھول کے تے آخ دیں اے مولوی دی آنکھاں بند ہون دی دیر ہے, اگلے سال میلاد کوئی نہیں ہونا. یہ ہمارے قریبی سانگلہ ہے نا مولانا عنایت اللہ صاحب, تو ہمارے خان کا ڈوگرا میں ایک مولوی تھا, وہ ربیع الاول کو سپیکر کھول کے درس دیتا تھا صبح. آخدہ ہوں سی اے سانگلے والا مولوی عنایت اللہ مریا نا تو میلاد بند ہو جانا ہے. اے مولوی سردار جدو دنیا تو گئے دی اکھاں بند ہوئیاں میلاد بند ہو جائے گا. لو جس احمد رضا کا عرس منا رہے ہو نا, جن کا دن منا رہے ہو, مسجد بھی ان کے نام پہ, آج محفل بھی ان کے نام پہ, اور محفل ہے استقبال ربیع الاول کی. میرا امام ہمیں ایک پیغام دے کے گیا, کہتے ہیں آج بند ہو جائے گا, اگلے سال بند ہو جائے گا, میلاد نہیں ہوگا. احمد رضا کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہ آخدن جی اس سال اگلے سال بند ہو جائے. احمد رضا آخدن تے اسی نہیں ہونا پر حضور دا میلاد ہونا ہے, اسی نہیں سا حضور دا میلاد ہے, اسی ایسا نہیں ہونا تے میلاد ہونا ہے. فرما دینا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. یہ میلاد شریف کی باریں کیا ہے. احمد رضا کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا. اور احمد رضا نے کہا کہ تم ہمیں دنیا میں درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہو اور میلاد سے روکتے ہو, ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاری کی ہوئی ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں میری قبر ذرا قد آدم بنانا. پوچھا کہ حضور اتنی قبر گہری کھودنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا قبر میں جب سرکار کی جلوہ گری ہوگی میں ہاتھ باندھ کے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دوں, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. فرشتوں نے جب کہا تو میں تو ہاتھ باندھ کے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھوں گا. اور احمد رضا وہ عاشق رسول ہے جو آپ کے اور میرے نام پیغام دے گیا کہ آؤ اگر چاہتے ہو میری قبر روشن ہو, میری آخرت سمر جائے, بس ایک کام کرو, دل میں مدینے والے کی محبت کا چراغ روشن کر. احمد رضا کہہ گئے, جاتے جاتے کہہ گئے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر, قبر میں لہرائیں گے تا حشر, چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور ایک اور عاشق نے امام احمد رضا کے کلام اور ان کی تعلیمات اور ان کی فکر کو ایک شعر کے اندر بڑی خوبصورتی سمویا. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں, عشق سرکار کی ایک شمع جلالو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا. یہ میلاد النبی کا مہینہ آ رہا ہے اور استقبال ربیع الاول کے لیے یہ ہے ہر عاشق رسول کے گھر پر 29 صفر کو میلاد کا جھنڈا لگ جائے, میلاد کا جھنڈا 29 صفر کو, اور اپنے گھر کے دروازے پر چھوٹا سا ایک بینر لکھ کے لگا دیں, جشن عید میلاد مبارکباد مبارکباد. میلاد النبی کی بہاریں, کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو, میلاد کی محفلوں میں شریک ہو جاؤ, گھروں پر میلاد کے جھنڈے لگاؤ اور گلیوں اور بازاروں میں محافل میلاد کا اہتمام کرو. اور جو یوم میلاد النبی ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید و میلاد کے مرکزی جلوس کے اندر شریک ہونا. کیوں؟ احمد رضا کی تعلیم کا خلاصہ ایک اور شاعر نے بیان کیا ہے کہ ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر
ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر کوئی شے بھی نہ ہوتی جہاں میں مگر، ربیع الاول کی 12 نہ ہوتی اگر تو کوئی شے بھی جہاں میں نہ ہوتی مگر، کیوں؟ اللہ کریم فرمائے لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا، یہ ساری دنیا محبوب تیری خاطر بنائی۔ اور یہ میلاد شریف کا استقبال کرنا ہے، درود شریف پڑھ کے، گھروں پر میلاد کے جھنڈے لگا کر، گلیوں بازاروں میں میلاد کے بینر لگا کر۔ ایک سال کا آخر میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں بڑی، وہ ایک پولیس والا تھا، اس کی ڈیوٹی لگ گئی محفل میلاد پہ نا، تو مجھے وہ ٹکر گیا، وہ مینوں آکھن لگا جی میں تے بڑا تنگ آ گیا، اس دن رات محفلیں نہیں مکدیاں تے میری تے نیندر بھی پوری نہیں ہوندی، تے مینوں پوچھن لگا یہ کدوں تک ہونیاں محفلاں، یہ کدوں تک ہونیاں محفلاں، دنے بھی محفل راتی بھی محفل، کدی پنڈی پٹھیاں، کدی جلال پور پٹھیاں، کدی چنیوڑ، کدی سکھے کی، میری ڈیوٹی لگی پورے علاقے میں، تے میں رپورٹ دینی ہوندی اتنے، تے میں تے تھک گیا تہاڈیاں محفلاں تو، یہ کدوں مکڑیاں؟ میں کہ یہ نہیں مکڑیاں، یہ نہیں مکڑیاں۔ ایک پنجابی شاعر ہے، یہ مینوں نہیں پتا وہ کس درجے دا شعر فن شاعری دے لحاظ نہ، لیکن وہ 2-4 لفظ اگے پیچھے بڑے پیارے سن، میں پولیس والے نو سنائے تو ہس پیا، مینوں آکھن لگا یہ تہاڈی گل ٹھیک ہے۔ میں کہ تو پوچھیا یہ میلاد کدوں تک رہنا ہے؟ یہ دن رات ہی محفلاں، دن رات ہی محفلاں۔ میں کہ وہ شاعر نے کہا جدوں تک راسی اے دنیا آباد، جدوں تک راسی اے دنیا آباد، اندے ہوندا راسی نبی پاک دا میلاد، جدوں تک راسی اے دنیا آباد، انجے ہوندا راسی نبی پاک دا میلاد۔ وہ پولیسی ہس پیا، مینوں آکھن لگا جواب تے تساں بڑا پیارا دیتا ہے۔ میں کہ یہ کوئی پتہ نہیں پترا، یہ تے پورا سال ہی میلاد چلتا ہے، جے بال جمے تاوی میلاد، جے ساڈا کوئی پیارا دنیا تو جائے تو تاوی میلاد، اسی خوشیاں بھی منائیے تے نبی پاک دا میلاد بنانے ہاں، جے سانو غمی آوے اسی غمی وچ بھی نبی پاک دا میلاد ہی منانے ہاں۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ میلاد ذکر مصطفیٰ ہے۔ آؤ اسی رل کے آج عہد کریے، اعلیٰ دا دن منایا ہے، انہاں دے دیہڑا منایا ہے، عرس منایا ہے، انہاں دا تذکرہ کیتا ہے، اپنے رب دی بارگاہ وچ اسی یہ دعا منگیے، ربا جس محبوب دی خاطر ساری کائنات بنائیے نا، انہاں دا دنیا تے آن دا دیہڑا آیا میلاد والا، اے دیہڑا سانو منان دی توفیق دیں تے ڈٹ کے منان دی توفیق دیں، گلی گلی وچوں گھر گھر وچوں سونے نبی پاک دے درود و سلام دیاں آوازاں ہوندیاں ہون۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے۔ واخر تمام احباب اس طرح ادب اور عقیدت محبت نال بیٹھو، انہاں خوش نصیب بچیاں نے قرآن پاک دی تعلیم مکمل کیتی، انہاں دی انشاءاللہ حضور قبلہ عالم دستار فرمان گے، علماء کرام بھی نال۔ تو الحمدللہ حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دے ہوتے آپ نے بڑا علمی اور تاریخی خطاب فرمایا۔ میں ایک ہی جملہ عرض کردہ حضور مدثر